نصر إلا ليطاع بإذن الله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما گرامی قدر واجب الاحترام بزرگ اور نوجوان بھائی اور عزیز بچوں اور میرے محترم انٹرنیشنل ریسائٹر نیوز سید فصیح الدین سربتی صاحب قبلہ علامہ ناصر قادری صاحب دعوت اسلامی کے امین کفیل صاحب اور آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں ڈاکٹر امتیاز صاحب ان کے سعودی اور مشتبہ صاحب جو آج کے روح رواں ہیں اور میری بہنیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا. اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب قالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار قائدہ ارب و جم فخر بنی آدم و عالم ہادی و سبل خیر الرسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا. اپنی جگہ کا ہمیں میرا ٹائم جی آٹھ بجے تک، لیکن آپ کے بعد تھوڑا سا ٹائم ہمیں اور بھی چاہیے. گفتگو کو بہت سارا کرنا ہے لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. سماع فرمائیں. میں نے جو حصہ تلاوت کیا ہے مفہوم یہ ہے what can be translated as مفہوم یہ ہے کہ رسول بھیجنے کا پرپس یہ ہے، مقصد یہ ہے، ریزن یہ ہے، علت یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی پیروی کی جائے. تو رسول اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. ہر ایک رسول نہیں بن جاتا، ہر ایک نبی نہیں بن جاتا، خدا چنتا ہے. اس کو اگر مثال سے سمجھا پاؤں تو بڑا ایزی ہو جائے گا. کنڈے کی ڈنڈی میں جو گھوڑا حصہ لیتا ہے، آپ سمجھتے ہو کہ وہ گھوڑا سستا ہوتا ہے؟ نہیں. اس گھوڑے کے باپ کی 50 سالہ ہسٹری پہلے لکھی جاتی ہے. اس دنیا یہ گھوڑے جو اتنا انعام جیتتے ہیں اور ریس میں دوڑتے ہیں، اس کے ابا کے 50 سال کی ہسٹری تیار کی جاتی ہے. ابھی گھوڑا دوڑا نہیں، اس کے باپ کی. وہ چلتا کیسے تھا، کھاتا کیا تھا، ہڈیاں کتنی چوڑی تھی، وہ کیسا تھا. گھوڑے کے باپ کی 50 سالہ ہسٹری تیار ہوتی ہے. اب اس گھوڑے کا جو بچہ ہے اس پہ جو ملین ڈالر لگائے جائیں گے، وہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو پا رہا. جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے وہ شخص پاگل ہے کہ ایسے بچے پہ ملین ڈالر لگا دے کہ جو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو پا رہا. آنکھیں ہیں کہ جیسے برف کی طرح ہے، جمی پڑی ہے. نہیں، وہ جانتا ہے کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے باپ کی 50 سالہ ہسٹری تیار ہے. ڈاکٹر پاس ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے، پوری فائل تیار ہے اس کی. اب تو امریکہ میں کتوں کی بھی فائل تیار ہونے لگ گئی ہے. اس کتے کی بھی پوری فائل تیار ہوتی ہے اور وہ فائل فوجیوں کے پاس پڑی ہوتی ہے. کتے کی فائل ہوتی ہے، بچے کی فائل کوئی نہیں ہوتی. تو ان سب کے ابوں پہ غور ہوتا ہے. گھوڑے کے ابے کے 50 سالہ غور پہ غور ہوگا، پچھلے 50 سال پہ. کتے کے پچھلی نسلوں پہ غور ہوگا. نہیں غور ہو رہا تو انسان کے بچے کے پیچھے غور نہیں ہو رہا. جس پہ غور ہونا چاہیے تھا اس پہ غور کرنا بند کر دیا، جس پہ غور نہیں کرنا تھا اس پہ غور کرنا شروع کر دیا. کتے سے ہمیں کیا غرض ہے؟ لیکن اس کتے کی پوری فائل تیار ہوگی. وہ گھوڑا حصہ لے گا، اس پہ وہ ملین ڈالر لگائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نسل کو وہ دیکھ چکا. جینیٹک کا ماہر اس کے جینیٹک سسٹم کو چیک کر چکا ہے. خون کا ماہر اس کے خون کو چیک کر چکا ہے. اب اس کے اوپر ملین ڈالر لگایا جائے گا. یہ گھوڑا جب ریس میں جائے گا تو اب جیتے گا. خدا تعالیٰ دیکھتا ہے جب کسی کو اس نے مقام عطا کرنا ہوتا ہے، اس کو میں نے بہت اعلیٰ منصب پہ فائز کرنا ہے، دیکھو اس میں صلاحیت ہے کہ نہیں ہے. اس کے پچھلے میں دیکھو، سب کو دیکھا جاتا ہے. تو جو بہترین انسان ہوتا ہے اس کو خدا تعالیٰ نبوت کے مقام پہ فائز کر دیتا ہے. تو جب عام نبی کے خاندان کو سب کو دیکھ کر اس کو فائز کیا جاتا
کیا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سید الانبیاء بنایا، اب ذرا پیچھے چلیے، کتنی ہسٹری تم پیچھے جاؤ گے، اتنا پیچھے جاؤ کہ لفظ ہسٹری وجود میں نہیں آتا، اتنا پیچھے جاؤ انسان پیدا نہیں ہوا، اتنا پیچھے جاؤ کہ زمین و آسمان وجود میں نہیں آئے، اتنا پیچھے جاؤ کہ کوئی شے نہیں، ایون کہ تمہارے پاس واس نہیں، ایون کہ تمہارے پاس تھا نہیں، ایون کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، اس وقت جاؤ تو پھر آواز آئے گی ہم نے سب سے پہلے جسے پیدا کیا ہے وہ محمد کا نور ہے، اور اس نور پر ہم نے نظر رکھی ہے۔ خدا تعالیٰ نے سورہ نجم میں کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ستارے کی قسم ہے، ستارے سے مراد یہ نہیں، یہ سلیکشن باڈیز جو ہے یہ نہیں ہے، ان کی قسمیں پتھروں کی ہو کے اٹھائے گا۔ وَالنَّجْمِ، محمد مصطفیٰ کی قسم ہے، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ إِذَا غَوَىٰ، تمہارا صاحب کبھی بھٹکا نہیں، کبھی گمراہ نہیں ہوا۔ خدا کی نظر اس نور پر شروع سے ہے۔ میں یہاں مثال سے سمجھانا چاہوں گا، خدا کیا کہہ رہا ہے کہ وہ کبھی گمراہ نہیں ہوا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گمراہ نہیں ہوئے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی میرے بارے میں پوچھے، میرے استاد ڈاکٹر سرفراز نعیمی الازہری محترم جامعہ میاں میری شہادت، ان سے پوچھے کہ مختار کیسا ہے، تو وہ فرمائیں گے کہ 80 سے جانتا ہوں میں، 80 سے 88 تک، 88 کو یہ یہاں سے فارغ ہوا، میں اس کو 8 سال تک کا بتا سکتا ہوں کہ یہ کیسا ہے، اس سے پہلے میرے پاس آیا نہیں، میں بتا نہیں سکتا۔ 80 سے پہلے میرے جو قرآن کے استاد ہیں ان سے آپ پوچھئے، وہ آپ کو 80 سے پہلے کا بتا دیں گے کہ اتنے عرصے کا ہم بتا سکتے ہیں، یہ میرے پاس تھا، اس کے بعد جو چلا گیا میں نہیں بتا سکتا۔ آپ اگر میری ماں جی سے پوچھیں، میرے باپ سے پوچھیں، تو میرا باپ آپ کو بتائے گا تب جب سے میں وجود میں آیا اور ان کے سامنے رہا، اس کے بعد وہ بھی نہیں بتا پائیں گے۔ تو جس آدمی سے ہم پوچھتے ہیں ماضی کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، وہ اتنا ہی بتاتا ہے جتنا اس کے سامنے گزرا ہے، اس سے پہلے کا وہ نہیں بتا پائے گا، اس کے بعد کا نہیں بتا پائے گا۔ میرا استاد 80 سے بتائیں گے 88 تک، بعد کا نہیں۔ امریکہ والے وہ 2000 سے اب تک کا بتائیں گے، پہلے کا نہیں۔ میرے حافظ حفظ کے استاد، میرے قرآن کے استاد، وہ میرے 80 سے پہلے کا بتائیں گے، بعد کا ان کو خبر نہیں۔ میرے ابا میرے وجود تک کو بتائیں گے، پہلے تک کی خبر نہیں۔ اب مجھے اتنا بتا دو، خدا یہ کہہ رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ کبھی گمراہ نہیں ہوئے، اب یہ کب کی خبر دے گا؟ کب سے وہ ہے؟ تو خدا کب سے ہے؟ کچھ بھی نہیں تھا تو خدا تو تھا۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کہ جس میں کوئی گمراہی کا شائبہ ہو۔ تو جس کی ذات بابرکات اتنی کلیئر ہو، تو اب تم لوگوں کا لازم ہے کہ اس ہستی کی پیروی کرو، اس ہستی کے پیچھے چلو، جو یہ کہیں وہ تم کرو، جو یہ کریں وہ تم کرو۔ تم پر لازم ہے کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلو۔ سنیے، نبی کے پیچھے چلنا کہتے ہیں کہ نبی کی سنن پر عمل کرنا، جس کو اردو میں ہم سنتیں بولتے ہیں۔ یہ اصل میں عربی کا وجہ جمع سنن بنتی ہے، لیکن ہم اردو میں سنتیں بول رہے ہیں۔ سنن پر عمل کرو۔ اسلام کی شریعت میں دو لفظ بولے جاتے ہیں، فرض، سنت۔ یہ بڑے مشہور لفظ ہیں، ویسے تو اور بھی ہیں۔ ٹرمینالوجی فرض اور سنت۔ عام طور پر ہم فرض اسے کہتے ہیں جو خدا نے حکم دیا، عام طور پر سنت اسے کہتے ہیں جو حضور نے دیا۔ اب ذرا دیکھیے گا کہ دونوں میں ہم فرق کرتے ہیں، اہمیت میں دونوں برابر ہیں۔ امریکہ میں کیا ہوتا ہے، آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہو، وہاں تو لوگ ویسے بھی آگے تھے، یہاں تو آپ اسکل پہ آئے ہو۔ وہاں لوگ کیا کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں تو سر پہ ٹوپی نہیں رکھتے، اتار دیں گے، اگر بھی جائے تو اتار دیں گے۔ ایک صاحب کو میں نے ٹوپی دی، وہ سجدے میں گئے، زور سے سر مارا، نکال دی نیچے، ٹوپی نکال دی، سر پہ ٹوپی نہیں رکھیں گے۔ میں نے کہا تم ٹوپی کو کیوں نہیں رکھ رہے؟ بولے یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ اتنا کہنے سے وہ بندہ کافر ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے حقیر سمجھ کے کہا یہ سنت ہے، اس نے اتار دی ٹوپی۔ تو ہم لوگ سنت کو معمولی سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں، جبکہ فرض کی جتنا فرض کے فوائد ہیں اتنے ہی سنت کے بھی فوائد ہیں۔ لیکن سرکار نے ہم پر احسان کیا کہ سنت کو ذرا نرم کر دیا، فرض کو ذرا سخت کر دیا، تاکہ میری امت مشکل میں نہ پڑ جائے، ورنہ کئی سنتیں تم پر لازم ہو جاتی اور تمہارے لیے مشکل بن جاتی۔ لیکن سنو، آپ لوگوں پر فرض کب فرض ہوتا ہے؟ جب آپ بالغ ہو جاتے ہیں۔ آپ پر نماز کب فرض ہوگی؟ جب آپ کا بچہ بالغ ہو جائے گا۔
لیکن آپ کے بچے پہ سنت کب ہوتی ہے؟ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے. تمہارا بچہ پیدا ہوا، اس کے منہ میں میٹھا ڈالو، سنت. اس کا نام رکھو، سنت. تو سنتیں شروع ہو گئی، فرض شروع نہیں ہوئے. فرض شروع ہوں گے جب یہ بالغ ہو جائے گا. اب فرض کب تک رہیں گے؟ جب تک تم مر نہیں جاتے. تم مر جاؤ گے، فرض ختم ہو جائیں گے. اب ایک آدمی کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے، ادھر سے مغرب کا ٹائم ہو جا رہا ہے، تو ہم ڈیڈ باڈی کو یہ نہیں کہ اٹھو بھائی اذان ہو گئی ہے نماز پڑھو. تو کیوں ہم لوگ اپنے خامد کو نہیں جگاتے، اپنی بیوی کو نہیں جگاتے. بیوی کو جگائیں گے صبح کھانا نہیں پکائے گی. بیوی خامد کو نہیں جگاتی، رات کو لیٹ آیا تو نماز کے لیے، حالانکہ حضور نے فرمایا وہ بہت اچھا خامد ہے. تو فجر کی نماز میں بیوی پر پانی پھینک کے نماز کے لیے جگائے، وہ بہت اچھی بیوی ہے جو خامد کے اوپر پانی پھینکے فجر کی نماز کے لیے. اور یہ مت سمجھنا کہ مختار شاہ آیا تھا امریکہ سے، کیا پانی پھینکو، غصہ بیوی کو کوئی اور ہو پورا جگ پانی کا پھینک دے اس کو. یہ نہیں میری کہنے میں کرنا کہ غصہ کسی اور چیز کا تھا، کہا وہ حدیث بیان کر کے گیا، مجھے تو اور گلاس کی عمل کرنا ہے. میرے خامد نے کوئی جرم کیا تھا، وہ حدیث کی روشنی میں عمل کروں گی، پورا جگ سردی میں پھینکوں گی ٹھنڈا. آگے یہ فجر میں جا کے نہیں، پانی پھینکنے سے رات چھینٹے مارنا ہے کہ وہ اٹھ جائے. تو وہ بیوی بہت اچھی جو خامد کو فجر کی نماز کے لیے اٹھائے، وہ خامد بہت اچھا کہ جو اپنی بیوی کو فجر کی نماز کے لیے اٹھائے. ہم تو اپنے رشتے داروں کو نہیں اٹھاتے تو مردے کو کہاں سے اٹھائیں گے؟ لیکن اگر ہم اٹھا بھی دیں تو وہ کہاں اٹھے گا؟ فرض ختم ہو گئے، اس پہ فرض نہیں ہے نماز پڑھنا کیونکہ مر گیا. لیکن جو مر گیا سنتیں ابھی بھی ہیں، اس کو نہلاؤ، اس کو کفن پہناؤ، سنت. اس کو اٹھا کے لے کے جاؤ، سنت. اس کو وضو کرواؤ، سنت. جاؤ اس کا جنازہ. تو فرض ختم ہو گئے لیکن سنتیں ابھی ختم نہیں ہوئی. تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ سنتوں کی امپورٹنس کتنی ہے. ہر چیز تمہیں جو ملی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ملی. یہ آج تم لوگ جو بڑی عزت سے بیٹھے ہو، یہ میری بہنوں کی جو معاشرے میں عزت بن گئی ہے، یہ عزت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے. بے شک بے شک. یہ تمہیں جو عزت ملی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے. یہ تمام عزتیں میرے نبی کی وجہ سے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اس دنیا میں دستے اندر ہے تو ہم لوگ بچے ہوئے ہیں. یہ کافر بچے ہیں تو نبی کے وجود کے صدقے سے کہ آپ کا دستے انور مدینہ میں پڑا ہے. یہ یہودی جو بچے ہیں یہ حضور کے صدقے سے جو ان کا دستے انور مدینے میں پڑا ہے. یہ ہم جو بچے ہیں حضور کے صدقے سے جو ان کا دستے انور مدینے میں پڑا ہے. اگر ان کا دستے انور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پہ چلا جاتا، نہ یہودی بچتے، نہ عیسائی بچتے، نہ مسلمان گناہگار بچتے، ہر ایک کی شکل مسخ ہو جاتی. ابھی آپ نے دیکھا جو نبی کے گستاخ ہیں جب مرتے ہیں تو تب شکل چینج ہوتی ہے. کیوں؟ زندگی میں وہ نبی کی گستاخی کرتا رہتا ہے کہ نبی ہم جیسا ہے، نبی جو ہے وہ بشر ہے، نبی کچھ کر نہیں سکتا، نبی کو کچھ نہیں کرو، اس کی شکل مسخ نہیں ہوتی. کیوں؟ اللہ وعدہ کر چکا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے محمد مصطفیٰ میں ان کو عذاب نہیں دے سکتا کیونکہ تو ان کے اندر چل رہا ہے. میں اس کا ترجمہ یہ نہیں کرتا تو ان میں ہے، تو ان کے اندر چل رہا ہے. تو جب وہ کافروں کے محلوں میں چل رہا ہو تو عذاب نہیں ہوتا، تو جن کے دل میں بس رہا ہو ان کو عذاب کس طرح ہو جائے گا؟ تو نبی کے جسم کی یہ برکت ہے کہ سارے غیر مسلم بچے ہوئے ہیں. جسم انور اٹھ جائے تو ان پر عذاب آ جاتا. تو آج جو ہم بچے ہیں یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے بچے ہوئے. آپ لوگ قبر میں بھی جاؤ گے تو سرکار نے اسپیشلی اپنا سوال قبر میں رکھا ہے. ورنہ پہلی امتوں سے جو سوال ہوتے تھے وہ دو ہی ہوتے تھے، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے. لیکن سرکار کی جب گرا نے نبوت کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ لازمی طور پر سوال رکھوایا گیا قبر کے اندر. اور آخری سوال بخاری میں ہے، پہلے دو سوال دوسری کتابوں میں ہیں. بخاری میں آخری تیسرا سوال ہے ماں کن تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا. تو میرے نبی قبر میں جلوہ فرما ہوں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تصویر آئے گی، تصویر کو نبی کہنا کفر ہے. تصویر نہیں آئے گی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لائیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ رجل ہے. رجل تصویر کو نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جسد جو روح کے ساتھ ہو اسے رجل کہتے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور قبر میں آئے گا، سرکار خود ہوں گے، جلوہ فرما ہوں گے. یہ سوال کیوں رکھا گیا؟ آپ نے دیکھا آپ کا بیٹا جب امتحان دے رہا ہو تو بڑا پریشان ہوتا ہے.
جب بیچارے کا انٹرویو ہو تو بڑا پریشان ہوتا ہے، امی میرے لیے دعا کرنا، ابا میرے لیے دعا کرنا، آج میرا انٹرویو ہے، اور اگر اس نے کینیڈا کا ویزا لگوانا ہو تو میں نانی دعا کرنا، آج کینیڈا کا ویزا لینے جا رہا ہوں، پتہ نہیں قرآن کی کاپی لینے جا رہا ہے لیکن دعا ضرور کرائے گا۔ کینیڈا کی امیگریشن میں اور وہاں ایمبیسی میں کتنی دعائیں ہو رہی ہیں، امریکہ میں اور کینیڈا کی ایمبیسی میں جتنے وظیفے پڑے جاتے ہیں اتنے مسجد میں نہیں پڑے جاتے۔ صبح سے لے کے شام تک بڑی اماں بھی وظیفے میں لگی ہے، بڑھیا بھی سارے وظیفے میں لگے ہیں، سورہ رحمان پوری پڑھ دی ساری۔ میں لوگوں کو یہ بات کر رہا ہوں، یہ سورہ رحمان پڑھ رہا ہے، وہ درود شریف پڑھ رہا ہے، وہ تیسرا کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ دوسرا پڑھ رہا ہے، اور جو ہی ویزا لگا کل میں سارے بھول گئے، سب کے سب بھول گئے۔ نہیں، بھولنا نہیں ہے، بڑی عبادت کی جا رہی ہوتی ہے، بندہ دھڑا دھڑ عبادت میں لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ، آپ لوگ بڑی عبادت کرتے ہو، بڑا کچھ پڑھتے ہو، قبر کے اندر آپ لوگوں سے تیسرا سوال ہوگا کہ اس ہستی کے بارے میں تم لوگ کیا کہا کرتے تھے۔ میں آپ سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، تو انٹرویو میں کہیں بھی جاتے ہیں تو مشکل پڑی ہوتی ہے تو ہم دعائیں کرواتے ہیں، اور سب سے مشکل امتحان انٹرویو میں نہیں، سب سے مشکل امتحان امبیسی میں نہیں، سب سے مشکل امتحان قبر کے اندر ہے، کیونکہ قبر میں جو پاس ہو گیا وہ حشر میں پاس ہوگا۔ اب قبر کے سوالوں کا مسئلہ ہے، تو اگر انٹرویو کے دوران یا امبیسی کے اندر چپراسی بھی آپ کا واقف ہو تو آپ کو بڑی تسلی ہو جاتی ہے، اور اگر کنسولیٹ سے کچھ واقفیت ہو تو اور آپ کو تسلی ہو جاتی ہے، اور اگر انٹرویو ہے اور انٹرویو لینے والا کوئی آپ کے ابا کو جاننے والا ہے تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کتنا احسان کیا کہ قبر کے سوالوں کے اندر اپنا وجود بیچ میں رکھ دیا کہ میرا امتی جب پریشان ہونے لگے گا، منکر نکیروں کی شکلیں دیکھ کے دہشت زدہ ہونے لگے گا، تو جب میرا چہرہ دیکھے گا اس کو قبر کے اندر تسلی ہو جائے گی کہ ہمارے محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین قبر میں جمع فرما ہے، تو تسلی ہو جائے گی۔ اسی لیے میں تمہیں کہا کرتا ہوں ابھی سے نعتیں سننی شروع کرو، ابھی سے نعتیں پڑھنی شروع کرو، اس لیے کہ قبر میں جو تیسرا سوال ہوگا وہ ہے ہی نعت کے بارے میں کہ تو اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ تو نعت ہم تو بچ جائیں گے، جو نعت کے منکر ہیں وہ پھنس جائیں گے۔ تو نعتیں سنا کرو، نعتیں سنایا کرو، نعتیں پڑھا کرو، تاکہ اس تیسرے سوال کا جواب تیار ہو جائے۔ اللہ اکبر جل شانہ، تو قبر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہیں ضرورت پڑے گی، حشر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمہیں ضرورت پڑے گی، ہر جگہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے۔ اس وقت اس ٹائم تم کینیڈا میں آ چکے ہو، تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ تمہیں سے کوئی آدمی کھڑا ہو کے کہ میرے پاس تو $50,000 جمع ہو گئے ہیں، میں صرف لا الہ الا اللہ ہی پڑھوں گا، محمد رسول اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کافی ہے، اللہ کو ایک مانو۔ آپ لا الہ الا اللہ کتنی ہزار مرتبہ پڑھ دیں آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے جاؤ، کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک محمد رسول اللہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو تمہیں محمد رسول اللہ کی ضرورت ہے نا، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں محمد رسول اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے دور میں بھی 2009 میں بھی تمہیں محمد رسول اللہ کی ضرورت ہے، اس لیے بھی ضرورت ہے کہ ان کا نام لیے بنا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کے بندو، قبر میں بھی تمہیں ضرورت ہے، حضور کی تعریف کی ضرورت ہے، اس لیے کہ قبر میں جب پہنچو گے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، آپ کی تعریف، جو سوال ہوگا اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ایک بات میں عرض کر دوں، میری بہنیں اور بھائی سب ہیں، میری بہنوں سے واسطہ بہت کم پڑتا ہے، یہ بیچاری وقت ان کو نکلنے کو نہیں دیتا، اگر یہ دین کے لیے نکلتی ہیں تو خاموش کم ہوتی ہیں، اور آج دنیا کا عظیم دن ہے کہ یہ خاموش ہے۔ آج کی ہسٹری لکھ لیجیے کہ سال کے اندر عورتیں خاموش تھی اور بڑے دھیان سے سن رہی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا بھی دل کرتا ہے کہ ہم اسلام کو سنیں، لیکن کوئی سنانے والا نہیں ملتا، اور اگر صوفی محمد جیسا کوئی بندہ آ گیا تو پھر تو یہ ویسے ہی ان کے قریب نہیں آئے گی۔ تو لالچ یہ کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کے درجے کو بڑا بلند کیا، ان کے مقام کو اتنا بڑھا دیا کہ میں ابھی پچھلے جمعے کے امریکہ کے لیکچر میں کہہ رہا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اذان کا جواب دیتی ہے اللہ تعالیٰ ہر جملے کے بدلے اس کو 1,00,000 نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یار ہم پھر کے میں تھا امریکہ سے آیا، امیگریشن سے متا ماری یہاں پہنچا، یہ صرف اذان کا جواب دے دے، اذان والا کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بدلے میں بول دیا اشہد ان محمد رسول اللہ، 1,00,000 نیکی کا ثواب، 1,000 گناہ معاف، اور 1,000 درجہ خدا ان کا بلند کر دیتا ہے۔ ابن عساکر کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور سنیے میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے ہر قطرے کے بدلے پروردگار عالم ایک غلام آزاد کرنے کا اس کو ثواب عطا فرما رہا ہے، اور جب تک وہ ماں ہے، ماں بننے کے پروسیس میں دن کے اندر خدا اس کو روزے دار کا ثواب دے رہا ہے، اور رات کو خدا تعالیٰ اس کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ ان کا اسلام نے مفت میں ان کو دے دیا سب کچھ،
توجہ دیجیے میری بات کی طرف سے بڑے دھیان اور غور سے سنیے گا. ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت ضرورت ہے. ہمیں اس دنیا کے اندر، ہمیں آخرت کے اندر، ہمیں ہم وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے. آج آپ یہ کہو کہ ہم ان کے بغیر بھی کام چلا لیں گے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنن پر عمل کرنا اتنا لازمی ہے کہ آپ دیکھیے، میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو. آپ لوگ حج کرنے گئے، بڑی آپ نے زمین بہنیں بھی کی ہوگی، آپ بھی گئے ہوں گے. حج کرنے جب جاتے ہو تو عرفات میں تو رکتے ہو. عرفات میں رکنا بڑا ضروری ہے. جو عرفات میں نہیں رکتا اس کا حج نہیں ہوتا. عرفات کے اندر آپ لوگ ظہر اور عصر کی نماز پڑھتے ہو تو ٹھیک، عصر کی نماز تم نے ایک کر دی. نماز تو صرف واحد ہے جہاں ایک کر سکتے ہو. نماز تم نے ایک کر دی. عرفات سے تم چلنے لگے تو گاڑی بالکل تیار تھی. کچھ لوگ گاڑیوں میں، کچھ لوگ پیدل. سورج جو ہے وہ غروب ہونے لگا. سورج غروب ہونے لگا تو سورج جب غروب ہو جاتا ہے اس وقت مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے. جیسے ابھی 8:00 پر مغرب کا ٹائم ہو جائے گا. مغرب کا جب ٹائم ہو جائے تو ہر بہن پر نماز لازم، ہر بھائی پر نماز لازم. آپ لوگ مغرب کا ٹائم گزار نہیں سکتے. اگر گزار دیا تو آپ لوگ گناہگار ہو جاؤ گے. آپ کو ٹائم پر نماز پڑھنا بہت ضروری ہے. لیکن میں حج کے دوران دیکھتا ہوں، حج میں جب آپ جاتے ہیں آپ لوگ عرفات کے اندر جب اثر پڑھ لیا آپ نے، زور کو ایک ہی ٹائم میں پڑھا، اس کے بعد آپ سورج غروب ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. ہر حاجی کی نظر سورج کی طرف ہے کہ یہ کب ڈوبتا ہے تاکہ ہم عرفات سے نکلے. جب وہ ڈوبا تو آپ کب کے سب عرفات سے نکل گئے. عرفات سے جب نکلے تو رستے میں کسی نے کہا نماز پڑھ لیجیے. آواز آئی کوئی آدمی ٹائم میں نماز نہیں پڑھے گا. مغرب کے ٹائم کو گزارو، مزدلفہ میں پہنچو، مزدلفہ میں پہنچ کر جا کے نماز ادا کرو. میں تم سے پوچھتا ہوں اللہ صلی اللہ، میری بہنیں بیٹھیاں، بہت سنا ہوگا تم نے، یہ تمہارے ذہن میں ہوگا. جو آدمی کینیڈا میں مغرب کی نماز ٹائم پہ نہ پڑھے بہت بڑا مجرم. جو پاکستان میں مغرب کی نماز ٹائم پہ نہ پڑھے بہت بڑا مجرم. جو ہندوستان میں مغرب کی نماز سورج غروب ہونے کے بعد ٹائم پہ نہیں پڑھتا وہ بہت بڑا مجرم. لیکن جو حج کے اندر ٹائم پہ نماز پڑھے گا وہ بہت بڑا مجرم. یعنی یہ الٹ کیا ہو گیا؟ کیا خدا وہاں چینج ہو گیا؟ تم لوگ وہاں نماز ٹائم پہ پڑھو گے تو تم لوگ مجرم ہو. کیوں؟ یا اللہ ہم لوگ تو بڑے پکے نمازی ہیں، اتنے نمازی ہیں کہ ہمارے ماتھے پر تو نشان پڑ گئے ہیں نماز پڑھ کے. ہم لوگ تو ٹائم پہ نماز پڑھیں گے. کہا ٹائم پہ قبول نہیں ہوگی. جاؤ مزدلفہ میں جا کے نماز ادا کرو. یا اللہ وہاں رات کے 12 بج جائیں گے، 12 بجے مغرب کا ٹائم نہیں ہوتا، نماز مغرب کی قضا ہو جائے گی. کہا اس سے مجھے غرض نہیں ہے، میرے محمد نے مزدلفہ میں پڑھی تھی، تو بھی مزدلفہ میں کیا. میرے نبی نے مزدلفہ میں مغرب کی نماز قضا کر کے پڑھی، تو بھی قضا کر کے پڑھے گا. اس لیے کہ مجھے نمازوں سے غرض نہیں ہے، مجھے غرض ہے محمد کی اداؤں سے کہ نبی نے کس طرح پڑھی. اب تم میں سے بہت بڑا کوئی نمازیہ تو جائے مجھے پڑھ کے دکھائے. بڑے پکے نمازی ہو نا، تو 12 بج جائیں گے مغرب کی نماز کو پہلے پڑھ کے دکھاؤ. نہیں، اس لیے پہلے نہیں پڑھ سکتے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نہیں پڑھی. تو پتہ یہ چلا کہ تم پر لازم ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرو، ان کے پیچھے چلو. آپ لوگ جب حج کرنے جاتے ہو تو طواف کرتے ہوئے آپ لوگوں کو اکڑ کے چلنا پڑتا ہے. آگے کا طواف کرتے ہو اکڑ کے ہو، اکڑ کے نہیں چلنا چاہیے. قرآن کا حکم ہے ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے مت چلو. اکڑ کے چلنا حرام ہے، یہ تکبر کی علامت ہے. اکڑ کے مت چلو. کینیڈا میں اکڑ کے چلنا جائز نہیں ہے، پاکستان میں اکڑ کے چلنا جائز نہیں ہے، دنیا زمین پر اکڑ کے چلنا جائز نہیں ہے. لیکن ایک آدمی نے احرام باندھا ہے، احرام باندھ کر کعبے کا طواف کر رہا ہے، کعبے کے طواف کے دوران اسے حکم ہے کہ اکڑ کے چل. تو جب اکڑ کے چلنا یہاں حرام ہے تو عین مسجد حرام میں اکڑ کے چلنا جائز کیسے ہو گیا؟ تو حکم آئے گا ہم سے دلیلوں کی بات مت کرو، ہمارا محمد اکڑ کے چلے تھا، تم بھی اکڑ کے چلو. تو تم لوگوں پہ لازم ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو. جتنے تم لوگ بیٹھے ہو، تم حاجی ہو، میری بہنیں بیٹھی ہیں، ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنن پر عمل کرنا ہے. اگر نہیں کریں گے ہم لوگوں کی تباہی و بربادی ہمارا مقدر بن جائے گی. ایک سنت جو ہے اتنی امپورٹنٹ ہے، آپ اندازہ نہیں کر. یہ پگڑی بھی دیکھ لیجیے، ہم نے یہ پگڑی پہن کے آپ کے پاس پگڑی پہن کر آتا ہوں، امیگریشن اس کے اوپر بھی مشین پھیرتی ہے، وہ سمجھتے ہیں اس کے اندر کچھ ہوگا. میں دبئی اترا ہوں، بار بار میری کان پہ مشین مارے. میں نے کہا سم تھنگ وہ جان کے اس کو لگا رہے. میں نے سر میری کان میں آ گیا اس میں کیا، تو وہ چیک کر رہے ہیں، ہر چیز کو چیک کر رہے ہیں، اسے بھی چیک کر رہے ہیں، ہماری سب چیزوں کو چیک کر رہے ہیں. لیکن ہم پھر بھی پگڑی کو پہن لیتے ہیں.
یہ پگڑی میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. ایک صاحب کے بارے میں میں نے پڑھا, وہ ساتھ موٹر سائیکل چلا رہے تھے پاکستان میں. آپ کو معلوم ہے کہ موٹر سائیکل جو ہے چین بہت کمزور سی ہوتی ہے, ذرا تھوڑی سی تیز ہوئی ایک دم سے سلپ ہوئی گری, اتنی سخت انہیں چوٹ لگی کہ ڈاکٹر کا یہ جملہ تھا کہ اگر ان کے سر پہ پگڑی نہ ہوتی تو ان کا یہ سر جو ہے یہ پھٹ جاتا اور یہ بچ جاتے. ان کو بچا دیا پگڑی نے. آپ کا ہیلمٹ ہے, ہیلمٹ آپ سب پہنتے ہو, لیکن یہ خدا تعالیٰ نے قدرتی طور پہ ہیلمٹ دیا. آج ہم نے پگڑی چھوڑ دی. سعودی عرب والے بہت آواز لگاتے ہیں ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں, ہم صرف حدیث کو مانتے ہیں. ایک کربی کے سر پہ پگڑی نہیں ہوتی. اگر وہ حدیث کو مانتا ہے تو سر پہ پگڑی کیوں نہیں رکھتا؟ حضور نے فرمایا تھا یہ عرب کا تاج ہے, جب تک تمہارے سر پہ تاج رہے گا تمہاری عزت رہے گی, اور جس دن یہ تمہارا تاج اتر جائے گا تمہاری عزت ختم ہو جائے گی. اور آج دیکھ لو پوری دنیا میں جب عربیوں نے سر سے پگڑی اتار دی ان کی عزت ختم ہو گئی. آج یہ دنیا کے پیچھے یوں بھاگتے ہیں پیسے اس کے مانگ دوسروں سے رہے اور وہ دے نہیں رہا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, بھکاری بنے ہوئے ہیں. جبکہ مالک پہ کیوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کے دن جب مسلمان امامہ شریف پہن کر مسجد میں آتا ہے تو فرشتے اس کو یوں سلوٹ کرتے ہیں جیسے آرمی کے فوجی اپنے کیپٹن کو کرتے ہیں, لیڈر کو اس طریقے سے سلوٹ کرتے ہیں کہ تو آج محمد کی سنت پہن کر آیا ہے. ہم لوگوں کی یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں. عورتوں نے سر سے دوپٹے چھوڑ دیے, پگڑی تو چھوڑو بند ہو گئی. عورتوں نے سر سے دوپٹہ جو ہے وہ چھوڑ دیا, نمازیں چھوڑ دی. آج کل یہی تو حال ہو رہا ہے ہمارے گھر میں. ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا. ایک ولی کامل تھے وہ پوری زندگی خربوزہ ہی انہوں نے نہیں کھایا. خربوزہ کے اس کو خربوزہ ہماری زبان میں خربوزہ بولتے ہیں, اس خربوزہ نہیں کھایا. پوچھا کہ آپ خربوزہ کیوں نہیں کھاتے؟ کہنے لگے دل تو بڑا کرتا ہے کہ خربوزہ کھا لوں, بڑا میٹھا ہوتا ہے, ہاضمہ بھی کرتا ہے, لیکن صرف اس لیے نہیں کھاتا کہ مجھے یہ نہیں معلوم کسی حدیث سے کہ حضور نے اس کو کاٹا کس طرح. بس مجھے اتنا نہیں معلوم کہ اس کو کاٹا کس طرح تھا. اتنے لوگ سنت کے پابند ہوا کرتے تھے. ایک بزرگ کے بیٹے تھے, اکیلا ہی اپنوں کا بیٹا تھا. کدو شریف جسے آپ لوگی کہتے ہو, کدو شریف پکا ہوا تھا تو بیٹے نے کہیں یہ کہہ دیا کہ مجھے کدو پسند نہیں ہے. اپنے اکلوتے بیٹے کو اتنی زور سے تھپڑ مارا, کہنے لگے آج کے بعد تجھے جب نبی کی سنت پسند نہیں تو تم مجھے پسند نہیں. سبحان اللہ. وہ لوگ ہوتے تھے جو نبی کی سنت پر عمل کرتے تھے. ایک صحابی تھے, ان کا قد چھوٹا تھا, درخت کے نیچے سے گزرے, شاخ کے اوپر شاخ کو پکڑا, نیچے کیا, پھر سر کو جھکایا, پھر گزرے. ساتھ والے نے کہا حضور آپ کا قد پہلے ہی چھوٹا ہے, اس کو نیچے کیا, پھر خود نیچے ہوئے, پھر گزرے. کہنے لگے یہی تو وجہ ہے, میرا قد چھوٹا تھا. ایک مرتبہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, سرکار کا قد ذرا بڑا تھا اور یہی شاخ تھی, یہ سرکار کے ماتھے پہ لگنے لگی تھی, آپ نے اپنے سر کو جھکایا تھا. میرا قد چھوٹا ہے, میں سنت پہ عمل نہیں کر سکتا تھا. میں نے پہلے شاخ کو پکڑا, اسے نیچے کیا, پھر اپنا میں نے سر نیچے کیا تاکہ نبی کی سنت ادا ہو جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کیا کرتے تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی سنت, اذان. سرکار نے زندگی میں ایک مرتبہ اذان دی. یہ سنت پر جو عمل کرتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی اذان دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا دست قدرت اس آدمی کے سر پہ رکھ دیتا ہے, اور جب تک وہ اذان دیتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا دست قدرت اس کے سر پہ رکھ کے رکھتا ہے, اور جب وہ اذان دے چکتا ہے تو اللہ فرماتا ہے تم نے سچ کہا, جا ہم نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے. نبی کی ایک سنت پر عمل کرنے کا دنیا میں فائدہ, آخرت میں فائدہ. یہ میلاد منانے کا مقصد ہی صرف یہ ہوتا ہے میری بہنوں اور بھائیوں کہ تمہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا پتہ چلے. ادروائز لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں جی میلاد حرام ہے, میلاد شرک ہے, میلاد ناجائز ہے. میں نے ان سے پوچھا کون سا ایسا کام ہوا تھا کہ جس کو حرام قرار دیا گیا یا شرک قرار دیا گیا؟ ابھی آپ نے تلاوت سنی, علامہ ناصر صاحب کی تقریر سماعت کرو گے, بندہ نچیز کے جملے تم نے سنے, فصیح الدین صاحب کی نعت سنو گے. بتاؤ ان چیزوں ان میں سب میں کون سی چیز حرام کی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو سنتے ہو, ان کا ذکر کرنا ہی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے کہ انہوں نے میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی تعریف کرنا ہر نبی کے اوپر لازم تھا. ہر ایک نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اپنے ادوار میں تعریف کی. ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں بھیجا. بس سماپت کیجیے میلاد کی بات کو. میں کہنا چاہتا ہوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. میرے نبی کی یہاں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ جب تشریف لی جاتی تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شیخ میں اطہر میں تھے، تو آپ کو معلوم ہے کہ پانی بھرنے کے لیے نیچے جھکنا پڑتا ہے، کنویں سے پانی بھرتے تھے. آپ جب پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی، دیکھیے عورت کا مقام کتنا ہے. اسلام سے بڑھ کر عورت کا مقام کسی مذہب میں نہیں ہے. یہ میرا چیلنج ہے عورتوں کو، کوئی ایک مذہب کوئی ایسا مسلک اور کوئی دکھا دینا کہ اسلام سے بڑھ کر کسی کے اندر عورت کا مقام ہو. عورت کو اتنا صرف کیا گیا اور اتنا مقام بڑھا دیا گیا. اللہ اکبر. بی بی آمینہ جب جھکنے لگتی تو عاطف غیبی سے آواز آتی، جاؤ پانی کو حکم دو کہ بلندی پہ آ جائے، کیونکہ محمد کی ماں زیادہ جھک نہیں سکتی. آپ جب نیچے اور عرب کے کنویں جو ہیں وہ پاکستان کے کنویں جیسے نہیں ہیں. عرب کے کنویں بہت نیچے ہوتے ہیں، پانی بھی جو ہے وہ بالکل سطح سے لگا ہوتا ہے، یوں کر کے تھوڑا تھوڑا نکالنا پڑتا ہے. تو جب میرے نبی کی ماں نیچے جھکتی تو پانی کنارے پہ آ جاتا. آپ جب بھر چکتی تو پانی واپس چلا جاتا. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور بہت جل شانہ، میرا نبی تو جس کی طرف گیا، جہاں جہاں پہنچا وہاں برکتیں پہنچتی چلی گئی. حضرت حلیمہ سعدیہ کتنی عظیم عورت ہیں. یہ عورتیں جو ہیں وہ بالکل ان کو معمولی سمجھتی تھی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دامن انہوں نے پکڑا، جب وابستگی ہوئی، تو آج دیکھیے کہ ساری دائیں اور سب مائیں فخر کرتی ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب گھر لے کر جاتی ہیں تو صبح عورتوں نے یہ کہا، اے حلیمہ سعدیہ بڑی امیر ہو گئی ہو، ساری رات آگ جلا کے رکھتی ہو. حضرت حلیمہ سعدیہ فرمانے لگی، اللہ کی قسم میں آگ جلا کے نہیں رکھتی، وہ تو جو میں بچہ لے کر آئی ہوں جس کا نام محمد ہے، اس کا نور ساری رات چمکتا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں اور برکتیں پھر پھیل کر چلی گئی ساری دنیا کے اندر. اور آج کینیڈا میں دیکھ لیجیے. تو سنیے، اپنی یہ زندگی اور دوسری زندگی اگر آپ اپنی کامیاب بنانا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ جاؤ. تو اللہ پھر فرماتا ہے جو میرے نبی کا نوکر بن جائے گا پھر وہ میرا محبوب بن جائے گا. اللہ کا محبوب بننے کے لیے تمہیں زیادہ سر رگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگوں کو در بدر پھرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم لوگ محمد مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاؤ، نبی کی محبت اپنے من میں سمجھو، پھر دیکھو خدا تعالیٰ تم پہ کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی ساری قوم تباہ ہو گئی. یہ جو قوم کے جس میں رہتے تھے یہ فرعون جتنے تباہ ہو، 2 لاکھ تھے، 2 لاکھ کے 2 لاکھ مر گئے. موسیٰ علیہ السلام نے مڑ کے پیچھے دیکھا، سارے کے سارے ڈوب گئے، تو ایک بندہ بچا ہوا تھا. عرض کرتے ہیں اللہ یہ کیوں بچ گیا ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کو غور سے دیکھو یہ کون ہے. غور سے دیکھا تو کہا یہ تو وہ مسخرہ ہے جو فرعون کے دربار میں میری نقلیں اتارا کرتا تھا، ڈنڈا پکڑتا تھا میری طرح اور بادشاہ کو ہنسانے لگا. آپ کو پتا بڑے ہوتے ہیں تو بادشاہ کے درمیان میں مسخرہ تھا دربار میں، ویسے ہی ڈنڈا پکڑتا تھا اور ویسے ہی چلتا تھا جیسے موسیٰ علیہ السلام چلتے ہیں، ویسے ہی اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ تیری نقل کرتا تھا فرعون کے دربار میں، میری رحمت نے گوارا نہیں کیا کہ تیری نقل کرنے والا ڈوب کے مر جائے. تو آخری جملہ عرض کروں، جو موسیٰ کی نقل کرے خدا پسند نہیں کرتا کہ وہ ڈوب کے مر جائے، تو جو محمد کی نقل کرے گا خدا پسند کرے گا دوزخ میں جل کے مر جائے.